السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایران کی جنگ جو ہے اسرائیل اور امریکہ کے کوalition کے خلاف، اس کا 20واں دن ہے، اور آج کا دن مارکڈ ہے اس چیز سے کہ اسرائیل نے ایسکلیشن لیڈر کو بہت جلدی سے چڑھنے کی کوشش کرنے میں کہ امریکہ اور گلف اس جنگ کو ایگزٹ نہ کر پائیں بلکہ مجبور ہو کے اسرائیل کی سائڈ پہ کھڑے رہیں، اس نے ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کر دیا، اور یہ بہت بڑا وہ ہے، ایک تھریٹ ہے گلوبل اکانومی کو اور گلوبل کانفلگریشن جنگ کی۔ انہوں نے پارس کی جو گیس فیسلٹی ہے ایران کی، اس کو ہٹ کیا، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی گیس فیسلٹی ہے۔ چند گھنٹوں کے اندر جوابی کارروائی کے اندر ایران نے سعودی عربیہ، یو اے ای اور قطر کی انرجی فیسلٹیز اور انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا، اور راس لفان جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس کو بھی ہٹ کیا قطر کے اندر، اور وہاں پہ کافی آگ لگ گئی ہے۔ ظاہری بات ہے، آئل ریفائن اور پروسیس ہو کے وہیں آتا ہے۔ یہ جو انرجی انفراسٹرکچر کو ہٹ کرنے کی خواہش ہے، اور جو اسرائیل کی خواہش ہے کہ ایسکلیشن لیڈر پہ چڑھ ہی جائے جنگ، اور چڑھتی ہی جائے جنگ، تاکہ امریکہ کے پاس کوئی آف ریمپ نہ رہے کہ وہ ایگزٹ لے لے جنگ سے، اور گلف کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ وہ ایک نیوٹرل ٹو پارشلی نیگیٹو رول جو وہ پلے کر رہے ہیں ابھی، اس میں سے باہر آ کے فلی نیگیٹو کردار کے اندر آ جائیں، خاص طور پہ جو خلیجی پٹی کے ملک ہیں، قطر، بحرین، کویت اور یو اے ای، اور کہ یہ اس کی فہرست میں آ کے کھڑے ہو جائیں اسرائیل کی، اور پھر یہ براہ راست کارروائیاں شروع کر دیں ایرانیوں کے خلاف۔ ابھی تو صرف وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اگر وہ براہ راست کارروائیاں شروع کر دیں تو پھر یہ جنگ عالمی جنگ بن جائے گی۔ اس کو کہنے میں مجھے کوئی عاجزی نہیں محسوس ہوتی ہے۔ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک عالمی جنگ ہے، اور یہ تیسری عالمی جنگ کی ہی تیاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل سے۔ اب ایک ایک کر کے تمام ممالک کی اسیسمنٹ کر لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہاں سے کیا ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، پھر موازنہ کر کے کمپیریزن کر کے اینڈ میں کنکلوژن اچیو کرتے ہیں۔ پہلی فہرست میں ایران، ظاہری بات ہے، جو ملک پروسیکیوٹ کر رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے فرنٹ سے جنگ کو، اور بہت دلیری کے ساتھ ڈیفینس کر رہا ہے اپنی اور مسلمانوں کی۔ ایران نے یہ کہہ دیا کہ، اور یہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو سپریم لیڈر ہیں نئے، ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ اسرائیل بہت گہری اور بھاری قیمت اس کو ادا کرنی پڑے گی کہ 3 بڑے اعلیٰ حکام شہید کیے گئے ہیں ایرانی سیکیورٹی آفیشلز 2 دنوں کے اندر، یعنی علی لرجانی وغیرہ، اور اس کے اندر جو بسیج کے غلام رضا سلیمانی صاحب ہیں، اور انٹیلیجنس منسٹر جو ہیں اسماعیل خطیب صاحب، یہ 3 بڑے جو ہمارے کردار آپ نے شہید کیے ہیں، اس کا بہت بڑا بدلہ دینا ہوگا۔ اب یہ انہوں نے اشارہ کر دیا کہ ہمیں پرسن ٹو پرسن، یعنی ایپلز ٹو ایپلز ہمیں چاہیے، کہ اگر آپ نے ہمارا یہ بندہ مارا ہے تو ہم آپ کے اس لیول کا بندہ ماریں گے، یہ قیمت آپ چکائیں گے۔ یہ ایک ڈپلومیٹک انہوں نے اشارہ بھی کر دیا کہ اپنے بدلے ہینڈ اوور کر دو ہمیں، یعنی نرم چارہ بنا کے ان کا بتا دو کہ بھی اس کی لوکیشن یہاں پہ وغیرہ وغیرہ۔ یعنی نیتن یاہو اب ہٹ لسٹ کے اوپر ہے۔ جو پہلے آپ نے وہ ہلکا سا دیکھا نا کہ وہ مر گیا، نہیں مرا، نہیں مرا، مر گیا، تو اب یہ میرے خیال ہے بڑے پیمانے پہ تماشا ہوئے گا، کیونکہ ایران اب براہ راست ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرے گا، اور ایون مڈ لیول مینجمنٹ کو۔ اس کے بعد جو ایرانین انرجی اور ٹیریٹوریل اٹیکس ہیں، یعنی ٹیریٹریز پہ، ہماری سول انفراسٹرکچر پہ اور ہمارے انرجی پہ، اس میں ایران نے یہ کہہ دیا کہ ہم اب جوابی کارروائی کے اندر پورے خطے کی انرجی انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیں گے اگر ہمارا چیلنج کیا گیا، ہماری انرجی کیپیسٹی چیلنج کی گئی۔ اس کے جواب میں جو گلف ممالک ہیں ان کی طرف سے جو ہیوی میسائل ڈیمیج ہوا تھا ایران کی جانب سے آنے والا، اب ان میسائلز کی انٹرسیپشن تو کی گئی، لیکن کچھ نہ کچھ یقیناً ڈیمیج ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ اندر فال تھرو کر جاتا ہے، اور ابھی بھی ایران نے یہ بہت بڑے پیمانے کے حملے نہیں کیے، تباہ کن حملے نہیں کیے، انہوں نے یہ حملے کیے علامتی ہی بتانے کے لیے کہ بھائی میری چیز اگر محفوظ نہیں تھی تو تمہاری چیز محفوظ نہیں رہے گی۔ لیکن اب وہ گلف ممالک کے اندر جو سو کالڈ پیشنس ہیں ان کی، وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور گلف ممالک آہستہ آہستہ اپنا اصلی چہرہ سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ شاید، یا کم از کم ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ ایران کے ساتھ براہ راست کسی جنگ میں انگیج کریں۔ قطر نے کئی ایرانی ڈپلومیٹس کو نکال دیا اپنے ملک سے، اور انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ملٹری اور سیکیورٹی اٹیچی جو اس ایرانین ایمبیسی کی ہیں وہ پرسونا نان گراٹا ہیں۔ اب یہ ملٹری اور سیکیورٹی اٹیچی ہوتے ہیں، یہ نان ڈپلومیٹک افسران وہ ہوتے ہیں جو وہاں پہ بیسکلی اسپیناج اور مختلف اس طرح کے آپریشنس کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، ہم ان کو یہاں سے کہتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر وہ ایران کے حملوں کی وجہ سے نکل جائیں یہاں سے۔ سعودی عربیہ نے بھی کہہ دیا کہ سعودی عربیہ کے ریاض سے آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ لٹل ٹرسٹ دیٹ ریمینڈ ان ایران ہیز کمپلیٹلی بن شیٹرڈ، جو تھوڑا سا ٹرسٹ ہمارا ایران کے اندر تھا اس کو کمپلیٹلی اس نے تباہ کر دیا۔
اور فیصل بن فرحان السعود جو سعودی فورن منسٹر ہیں، یہ پرنس ہیں فیصل بن فرحان السعود، انہوں نے کہا ہے کہ نان پولیٹیکل آپشنز یعنی کہ عسکری آپشنز، ملٹری آپشنز آر آن دا ٹیبل if Iran continues its attacks, cautioning Tehran that Riyadh and other Gulf capitals have the military capabilities to respond forcefully to Iran if they do not immediately stop the strikes against them. یہ پرنس نے کہا ہے کہ فورن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم بھی عسکری قوت رکھتے ہیں جواب دینے کی، اور آپ میں جو بھروسہ کمپلیٹلی طور پہ تباہ ہو گیا، اب اس کے بعد ہماری لڑائی ہی ہوگی آپس میں. اب یہ انہوں نے اس پہ پھر واضح کر دیا کہ جو ابھی تک ہم نے پیشنس جو صبر کا مظاہرہ کیا یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے، اس کی ایک لمٹ ہے. اور کیا ایرانین کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک دن ہے یا 2 دن یا ہفتہ؟ میں نہیں کہتا، میں ٹیلی گراف نہیں کرنا چاہتا، میں اپنا پتہ پہلے نہیں کھیلنا چاہتا کہ آنے والے دنوں میں ہم کب فوراً اس جنگ کے اندر کود پڑیں گے. یہ بہت ہی خوفناک سٹیٹمنٹ ہے. ساتھ ہی ٹیرر سیل کے پکڑے جانے کا کویت میں آیا کہ ایک بہت بڑا ایرانی دہشت گردی کا سیل تھا ہمارے اندر جس نے ہماری آئل فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرنا تھا، ہم نے اس کو ایکسپوز کر کے پکڑ لیا ہے. اور یہ ایران بیکڈ حزب اللہ کا ایک لیبنیز گروہ تھا بندوں کا جو ہمارے ملک میں آپریٹ کر رہا تھا. بحرین کی حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے اب تک 132 میسائل اور 234 ڈرون جو ہیں وہ انٹرسیپٹ کر لی ہیں. اور یو ایس اور قطر کی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ براہ راست اس طرح کہتے ہیں انگریزی میں اسٹریٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ، ماشاء اللہ ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے نکل آئی ہے. وہ اس کا ٹویٹ ہے 19 مارچ کا کہ اسرائیل نے غصے میں آ کے، غضب میں آ کے جو حملہ کیا مڈل ایسٹ کے ہونے والے واقعات پہ، اس نے وائلنٹلی لیش آؤٹ کیا. ابھی جیسے کہ لاڈلے بچے کی بات نہیں ہو رہی تھی کہ دیکھو جو اس کو پرائز نہیں ملا تھا نا اسکول میں، اس کی وجہ سے دیکھو مجبوری سے اس نے آ کے نا یہ آپ کی آئس کریم کون زمین پہ پھینک دیا، تو کوئی نہیں میں آپ کو ایک اور آئس کریم کون لے دوں گا، آئے نہیں میرا پتو. ویسے بات کر رہے ایسے اسرائیل بھی اس کا بچہ ہے، قطر بھی اس کا بچہ ہے، یہ گلف والے سب اس کے بچے ہیں، اور واقعی میں لگتا ہے یہ سب بچے ہی ہیں. یہ میجر فیسلٹی جو ساؤتھ پارس گیس فیلڈ ہے اس پہ اس نے حملہ کیا. قطر کو بالکل اس کے بارے میں کسی شیپ اور فارم میں نہیں پتہ تھا، کوئی شمولیت نہیں اس کی اس کام کے اندر، کوئی حصہ نہیں ہے اس کا اس کے اندر. اس کو تو تصور بھی نہیں تھا کہ اسرائیل یہ کام کر سکتا ہے ایران کے خلاف. لیکن انفارچونیٹلی افسوس ایران کو اس بات کا نہیں علم. یار یہ کہ جیسے مڈل فنگر دکھا رہا ہے پوری دنیا کو کہ تم سب میرے کتے بلے ہو. تو افسوس کہ ایران کو اس بات کی خبر نہ تھی، اور اس کی وجہ سے جو جوابی کارروائی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی اور قطر کی LNG گیس فیسلٹی کو ٹارگٹ کیا گیا. آئندہ کوئی اور حملے نہیں کیے جائیں گے اسرائیل کی جانب سے. یہ کیپٹلز میں بولڈ میں، اس لیے میں پاگلوں کی طرح پڑھ رہا ہوں، یہ پورا بولڈ میں. نو مور اٹیکس ول بی میڈ بائی اسرائیل pertaining to this extremely important and valuable South Pars field unless Iran unwisely decides to attack a very innocent Qatar in the case, in a very innocent country, in this case Qatar. آئی نہیں میرے پتو قطر آئی. اور اگر ایران نے ایسا حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کی مدد یا مدد کے بغیر تمام طور پہ کلی طور پہ ساؤتھ پارس کی گیس فیلڈ کو تباہ کر دے گا. اتنی طاقت اور قوت کے ساتھ، یا جو سنا ایران نہ کسی نے کبھی دنیا میں پہلے دیکھا ہوگا. میں اس لیول کی جنگجوئی کو اور وائلنس کو آتھرائز نہیں کرنا چاہتا، اس قسم کی تباہی کو، کیونکہ اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز ایران کے فیوچر کے لیے بہت بری ہوں گی. لیکن اگر قطر کی LNG کا حملہ ہوگا تو پھر میں رکوں گا نہیں، مجھے جھجک نہیں کوئی محسوس ہوگی، میں اڑا کے رکھ دوں گا اس سارے کو. شکریہ اس معاملے کو دھیان دینے کے لیے پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ. ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا یہ ہو یہ رہا ہے کہ ایک ہم سب کو مل کے پاگل بنایا جا رہا ہے. یہ بک گئی ہے گورنمنٹ. ہو یہ رہا ہے کہ گلف ممالک کی کیٹ اور امریکہ ایک کیٹ اینڈ ماؤس کی گیم کھیل رہے ہیں اپنے اصل مالک اسرائیل کے ساتھ. اور اسرائیل نے ایپسٹین فائل ہو، کوئی ہنی ٹریپ ہو، اسرائیلی لابی ہو جو بہت تفصیل سے جان میر شائمر صاحب نے اپنی کتاب اسرائیل لابی میں بیان کی ہوئی ہے، اس کا پھیلاؤ ہو پورے ویسٹ میں، گلف میں اور امریکہ کے اندر، اس نے پوری طرح اس پیٹرو ڈالر نظام کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا. جیسے وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ فرنگ کی رگہ جان پنجہ یہود میں ہے، اور بالکل صحیح انہوں نے وہ پکڑا اس بات کو آج سے 150 سال پہلے، 150 سال پہلے سوری. تو یہ جو فرنگی کی جان ہے نا پنجہ یہود میں، یہ پیٹرو ڈالر کے نظام سے ہے، یہ سیکشول کمپرومائز کے نظام سے ہے، یہ اسپناج کے ذریعے ہے، یہ اکنامک
اور ہر قسم کی کرپشنز کے ذریعے، منی لانڈرنگ کے پروگرام، بڑے بڑے انٹرنیشنل بینکس کے نظام کے ذریعے، یہ اس عالمگیر سود کے نظام کے ذریعے ہے کہ ان کی مجبوری یہ ہے۔ اب ٹرمپ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، ایل این جی کا کیوں نہیں نقصان ہونے دینا آپ نے؟ اس جنگ میں ایک بڑی عجیب حرکت کی امریکہ نے۔ امریکہ نے نہ صرف اپنے دشمن جس کے خلاف وہ 4 سال سے ایک پراکسی وار لڑ رہا ہے، روس کو اجازت دی ہے کہ وہ آئل کا سپلائی اور گیس کا سپلائی اپنا کھول دے، اس نے ایران کو بھی ملینز آف بیرلز آف آئل اینڈ گیس ریلیز کرنے کی اجازت دیا۔ کیوں؟ بیکاز وہ آئل اینڈ گیس امریکہ کے پارٹنرز یورپ میں اور ایسٹ ایشیا میں، یعنی ساؤتھ کوریا، جاپان وغیرہ کے لیے اور آسٹریلیا وغیرہ کے لیے فنڈامنٹل امپورٹنس رکھتے ہیں۔ تو امریکہ نے جس ملک کے خلاف جنگ رکھی ہوئی ہے، دونوں ممالک کے خلاف، ان کو اجازت دے دی سینکشنز کے باوجود کہ اپنا تیل، اپنی گیس بیچی جاؤ۔ کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ عالمگیر جنگ لگ جائے، پورا خطہ آگ اس کو لگ جائے اور گلف ممالک ایران پر چڑھ دوڑیں اور امریکہ بھی چڑھ دوڑے۔ امریکہ اپنی فوجیں اتارے، گلف ممالک اپنی فوجیں، اپنی ایئر فورس، اپنی اکوپمنٹس استعمال کریں، اور اگر ان کے کوئی الائز ہیں ریجن کے اندر تو ان کے ذریعے بوٹس آن گراؤنڈ اتارے جائیں۔ بس سمجھ گیا آپ بات۔ یہ ان کی خواہش ہے۔ پھر ایران کی خواہش ہے کہ اسکلیشن لیڈر کو آہستہ آہستہ چڑھا جائے اور وار آف اٹریشن لڑی جائے، اور امریکہ کو مجبور کیا جائے کہ اس جنگ کے اخیر میں وہ نہ صرف اسرائیل کی طاقت کو، ایران کی طاقت کو مانے اور اس کو ریپریشنز بھی دے اور انٹرنیشنل گارنٹیز بھی دے، بلکہ اس کو ایٹمی طاقت مان کے دنیا موو آن کر جائے۔ ایران بہت اسٹرانگ فوٹنگ پہ اس اعتبار سے۔ اسرائیل کی ڈیسپریشن یہ ہے کہ میں جنگ ہار نہیں سکتا، اگر میں جنگ ہار گیا، ایون پرسیو ٹو میں لوز جنگ، تو پھر ختم، اسرائیل کی گیم ختم ہمیشہ کے لیے۔ اسرائیل الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اس ملک کی۔ تو اس کی ڈیسپریشن یہ ہے کہ وہ جنگ کی حالت میں کانسٹنٹلی اس کو برقرار رکھے۔ امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ اس کو آف ریمپ مل جائے، ڈونلڈ ٹرمپ ڈومیسٹکلی کہہ دے مجھے ون مل گیا، اور اسرائیل کی لابی کو بھی رام کر دے۔ نہ وہ لابی رام ہو رہی ہے، نہ ڈومیسٹکلی آنکھیں تو لگی ہوئی نا امریکنوں کو، بیٹیاں تو نہیں لگی ہوئی نا، تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ون تو ملی کوئی نہیں، پھینٹی ہی لگ رہی ہے، ہماری بےزتی ہی ہو رہی ہے۔ گلف ممالک جو ہیں وہ آپ سمجھیں کہ امی ابو کی لڑائی کے اندر وہ بیچارے بچے پھنس جاتے ہیں، کہ ڈیورس نہیں ہو رہی تھی جو امی ابو کے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بچہ بیچارہ اہم ہی کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے۔ پاکستان اور ترکیے ہیں اس وقت وہ جو جنگ کے میدان میں جب دو بڑے وہ لڑ رہے ہو نا، مقابلہ کر رہے ہو، تو جو ارد گرد کی قوتیں ہوتی ہیں نا وہ گھیرا لگا کے نا گھوم رہی ہوتی ہیں، دیکھ رہی ہوتی کہ کون سی سائڈ جو ہے وہ غالب آنے والی ہے، تو شکست کھانے والی سائڈ کے خلاف وہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ اس میں سے کچھ مال وغیرہ لوٹ لیں، یا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ شکست کھانے والی سائڈ کی طرف سے کندھا لگا دیتے ہیں تاکہ مشکل وقت میں ساتھ آنے پہ ہمیں کچھ ذرا ہماری شاباشی دی جائے۔ یہ دونوں ملک جیسے منڈلا رہے ہیں اپنا اپنا فیٹ دیکھتے ہوئے۔ ترکی کو زیادہ براہ راست تھریٹ ہے اسرائیل سے، پاکستان کو انڈائریکٹ تھریٹ ہے وایا انڈیا، بٹ چھوٹا تھریٹ نہیں ہے، اور پاکستان ابھی تو بہت ایک سیریس، ایک بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی تفصیلی لڑائی میں انگیجڈ ہے افغانستان کے اندر، آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ تو پاکستان ذرا بزی ہے، اور ابھی 3 دن کی بریک ہوئی ہے عید کے لیے۔ عید پہ خوب سب تیاری کریں گے اور واپس آ کے پھر ایک دوسرے کو ماریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم پیارے بچے اور بچیوں، آپ جب بھی مجھے کہیں ملتے ہیں تو بہت سے سوالات پوچھتے ہیں، اور آپ میرے ہر پلیٹ فارم پہ، ہر جگہ پہ آپ سوال ڈال رہے ہوتے ہیں۔ میرے ٹیم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو اکٹھا کرنا اور مجھ تک پہنچانا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے جتنے مرضی سوال پوچھیں، 100 پوچھیں، 200 پوچھیں، آئی ایم گیم۔ ایک تو نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ اور ای میل ایڈریس پہ آپ وہ سوالات بھیجیں، بڑی تفصیلی گپ شپ ہوا کرے گی، اینڈ انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو لو دی انٹریکشن جو آپ کے ساتھ میری ہوگی۔ بہت شکریہ۔ تو فی الحال ابھی بریک ہے، ریسٹ کریں، کھیر سیمیاں وغیرہ کھائیں، اس کے بعد پھر ہم افغانستان میں بہت بزی ہو جائیں گے، تو ہم یہ ایران وغیرہ کے معاملے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ تو یہ ایران کا جو معاملہ ہے یہ از ناٹ لکنگ گڈ۔ بیسٹ کیس سینیریو یہ 3 مہینے کی جنگ ہے، وار آف اٹریشن ہے، اور ایران جو ہے وہ غالب ہو کے نکلتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ورسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ اگر امریکنز ٹروپس آن گراؤنڈ اتار دیں اور گلف کو بھی انگیج کر لیں، اور اس سے بھی ورس کیس جو اپوکلپٹک سینیریو ہے کہ امریکہ بھی انکار کرتا ہے، گلف بھی ریزسٹ کر لیتا ہے، تو پھر اسرائیل کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنز کو ایکسپلور کرے، اور وہ فردو فیسلٹی کے اوپر ڈرٹی بام مار دے خدا نخواستہ، یا کوئی اور ایسا کام کر دے، اس کے بعد اپوکلپس ہے۔ سو اس کے بعد مزید کنورسن کرنے کا پوائنٹ نہیں ہے۔ پہلے والا آؤٹ کم جو آئیڈیلزم ہے اس کا کہ ایران ایک نیوکلیئر پاور بن کے اس میں سے نکل آئے، ریجنل پیگ بن جائے گا جس طرح پاکستان ہے، پاکستان کی کنڈ محفوظ ہو جائے گی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔
افغانستان کا مسئلہ بھی پریٹی مچ ریزالو ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ تکون جو ہے فارسی وان ممالک کی، پاکستان، ایران، افغانستان اور سینٹرل ایشیا کا، یہ بہت طاقتور خطہ بن جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. دوسرا آؤٹ کم جو ہے وہ امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ اتار لیتا ہے، گلف کو انگیج کر لیتا ہے، تو عراق کو آپ بھول جائیں گے. ایک بلڈی پین اسلامک سول وار ہوگی جس میں رومی بھی ہمارے الائز ہوں گے، کچھ کے یہودی بھی الائز ہوں گے کچھ قوموں کے، اور یہ جنگ ایک کم از کم 1/4 سینچری چلے گی، اور ایک نصف صدی سے لے کے صدی تک اس کے اثرات رہیں گے باقی. اور یہ جنگ پھر رکے گی نہیں، یہ پھر ایک فروزن کانفلکٹ جو کبھی گرم کبھی ٹھنڈا، کبھی گرم کبھی ٹھنڈا. اور تیسری والی یہ ہے کہ نہ امریکن نہ گلف انگیج ہو پاتا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز یا ڈرٹی بامز استعمال کرتا ہے ایران کے خلاف. تو پھر اس کے بعد تو دنیا 2026 میں واقعی میں دنیا پھر ختم ہے. چاچا جی صحیح کہہ رہے تھے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو سیکنڈ آؤٹ کم ہے وہ زیادہ لائکلی ہے. آئی تھنک گلف گیئر اپ کر رہا ہے، امریکہ بھی گیئر اپ کر رہا ہے، بٹ میں 1 اور 2 کے درمیان سپلٹ ہوں. 3 مجھے ان لائکلی لگتا ہے، ناٹ بیکاز کہ میں اسرائیل پہ بہت بھروسہ رکھتا ہوں یا مان رکھتا ہوں، بٹ سمپل فیکٹ کہ یہودی موت سے ڈرتے ہیں تو سوسائڈ تو وہ نہیں کرتے. اور اگر وہ یہاں خطے میں مارتا ہے تو نہ صرف وہ پاکستان بلکہ انڈیا اور نارتھ کوریا تینوں کی نیوکلیئر ڈیٹرنس پروٹوکالس کو ٹریگر کر دے گا. تو بگ ورلڈ اینڈنگ ایونٹ کین ہیپن. تو ورلڈ اگر اینڈ کر جائے گی تو آخرت کا تصور تو ہے نہیں یہودیوں کے یہاں، تو کیا کریں گے پھر وہ. بہرحال ہمیشہ کی طرح دیکھنے کا شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھا کریں ہمیں، امت کی خاطر دعا کریں. ان آخری راتوں میں رمضان کی گر گڑائیں اللہ کے حضور. اپنی ذات کی نجات کی تو اور گھر والوں کی اور دنیا کی تو بات ہے ہی ہے، لیکن امت مسلمہ کا سوچیں کہ کدھر ہم جا رہے ہیں. اور یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. یہ آج سے 100-200 سال بعد اگر تاریخ لکھی جا رہی ہوئی، باقی اگر ہوا وہ سلسلہ، تو یہ ہماری شاید سب سے بڑی سول وار ہو سکتی ہے، یا یہ ہمارا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، یا یہ World War 3 ہو سکتی ہے. شکریہ. السلام علیکم.